السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ایک تصویر زیر بحث ہے۔ یہ تصویر بنگلہ دیش سے آئی ہے، لیکن یہ ہے انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے۔ آپ کے نالج میں ہوگا کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے مختلف ممالک کے حکومتی نمائندگان موجود تھے۔ پاکستان سے قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق موجود تھے، جبکہ انڈیا سے جے شنکر جو کہ بھارتی وزیر اعظم ہے وہ ادھر موجود تھے۔ ایاز صادق صاحب ادھر بیگم خالدہ ضیاء کے بیٹے سے تعزیت کر رہے تھے، اور اس دوران جے شنکر بھی ادھر پہنچ گئے، اور جے شنکر جو ہے انہوں نے خود بڑھ کر مصافحہ کیا۔ اب ایاز صادق جو ہیں انہوں نے ان کے ایک سیکریٹریٹ سے ایک بیان جاری ہوا ہے، اس میں انہوں نے وضاحت کی، انہوں نے کہا کہ بھائی جان اسا نہیں جو انہوں نے ہاتھ ملایا، انہوں نے ملایا سڑنا لا کے ہاتھ۔ یہ بھی جب آپس میں آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے تو یہ بھی وضاحتیں دینی پڑتی ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے ایک اور خوف بھی موجود تھا۔ وہ خوف یہ تھا، آپ کے نالج میں ہوگا کہ جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا تو انڈین ٹیم نے پاکستانی ٹیم کے ساتھ، کیپٹن کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ ہسٹری ایک موجود تھی، تو کوئی پاکستانی نمائندہ یہ رسک ہی نہیں لے سکتا تھا کہ کوئی انڈین ریپرزینٹیٹو کے ساتھ ہاتھ ملائے، کیونکہ یہ جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر وہ بھی جے شنکر جیسا، جس کی جو ہے نا گردن میں ویسے ہی بڑا سری ہے۔ وہ پہلے ایک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ میں جب پاکستان آیا تھا، پاکستان نے اس کو بڑی عزت دینے کی کوشش کی، لیکن ان کو عزت اس ٹائم تک راس نہیں آئی جب تک مئی میں پاکستان نے ان کے جہاز نہیں کرائے۔ اس کے بعد ذرا تھوڑے سے یہ اپنے لیول پر آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ تصویر جو ہے یہ صرف انڈیا اور پاکستان میں تو ڈسکس ہو ہی رہی ہے۔ جو اس ٹائم جو بنگلہ دیش کے سربراہ ہیں، عبوری حکومت کے سربراہ جو ڈاکٹر یونس ہیں، انہوں نے بھی وہ تصویر اپنی ٹویٹ کی ہے کہ یہ دونوں ادھر مل رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی خیریت دریافت کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ تصویر جو ہے وہ بنگلہ دیش میں بھی ڈسکس ہو رہی ہے، اور بنگلہ دیشی اس کو اپنے تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان اور انڈیا میں کوئی برف پگھلنے جا رہی ہے، اور اس کے بنگلہ دیش پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور ہم بھی اس کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ اور ناظرین، ویسے اس موقع پہ اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہیں تو ہمیں کر بھی لینی چاہیے۔ ہمارا ویسے بھی اس ٹائم ہمیں ان پر ایڈوانٹیج بھی حاصل ہے، تو ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے بات کریں گے جو بھی کریں گے۔ لیکن یہ میں ایک امکان کی بات کر رہا ہوں، آئی ڈونٹ نو کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایکسکیوز می۔ اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، اور جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ جو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو یمن میں جو ہوا کہ جو سعودیہ نے کوئی فوجی گاڑیوں پر بمباری کی، جو کہ متحدہ عرب امارات نے جو سیپریٹسٹ فورسز کو جو اسلحہ فراہم کیا، اس کے حوالے سے جو کل ہم نے ڈسکشن کی تھی۔ آج پاکستان نے اس میں اپنا موقف واضح کر دیا ہے، حالانکہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے بڑی آکورڈ پوزیشن ہوگی کہ وہ یو اے ای کو چنیں یا سعودی عرب کو چنیں، لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے تو پاکستان کا پہلا انتخاب جو ہے وہ سعودی عرب ہے۔ ایک تو ہمارے لیے مذہبی اور روحانی لحاظ سے یہ ملک بڑا امپارٹنٹ ہے، دوسرا جو ہے وہ ہمارے لیے باقی معاشی لحاظ سے بھی بڑا امپارٹنٹ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے، پاکستان کو غالباً سعودی عرب نے کہا ہوگا کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں کلیئرٹی کے ساتھ۔ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں سعودی عرب کی پوزیشن کو یا سعودی عرب کو باقاعدہ سپورٹ کیا ہے۔ عام طور پہ جدھر پاکستان کو کی اتنی مجبوری نہیں بنی ہوتی تو اس ٹائم جو ہے ہم نا کوئی زیادہ صلح کی کوششوں میں ہی ملوث ہوتے ہیں، اس میں ہم کوئی باقاعدہ کلیئر لائن نہیں لیتے۔ اس دفعہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ ہم جو ہے، یعنی کہ ہمارے لیے سعودی عرب بڑا اہم ہے، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے لیے پھر متحدہ عرب امارات اتنا اہم نہیں ہے۔ اور دوسرا بھی اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہمیں اگر کوئی ابھی بلکہ ریسنٹلی بھی جو کوئی پرابلم آئے ہیں متحدہ عرب امارات کی ٹیریٹری سے آئے ہیں، میں نہیں کہتا کہ ان کی گورنمنٹ سے آئے ہیں، کہ جو را کا نیٹ ورک، اس طرح کی جو میں چیزیں آپ کو بتائی تھیں، یا جو ویزوں کا مسئلہ آ رہا تھا وہ بھی زیادہ ہمیں متحدہ عرب امارات سے آ رہا تھا، اور پھر جو ہمارے ایک زیادہ اسٹریٹجک ریلیشن ہوتے ہیں وہ بھی سعودی عرب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی انپریسیڈنٹڈ بات ہے کہ ایسی صورتحال کہ جس میں پاکستان کا دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات ہوں، اور اس دوران پاکستان کوئی ایک کلیئر پوزیشن لے کہ ہم جو ہے وہ فلاں کے ساتھ ہیں۔ تو اس دفعہ ہم نے جو ایک باقاعدہ اس کا اظہار بھی کیا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ
جنرل فیض کے حوالے سے کچھ باتیں چل رہی تھیں کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے. اب اس کے حوالے سے ان کے وکیل ان کا ایک بیان آیا، بیسیکلی انصار بھائی صاحب کی سٹوری ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جنرل فیض اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہے، بلکہ وہ کوئی ان کا ایسا منصوبہ نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ میں اندازہ نہیں لگا رہا، میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وعدہ معاف گواہ کدھر بنیں گے؟ کہ کیا جو 9 مئی کو واقعات ہوئے تھے وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے؟ اس میں تو فیض جو ہیں وہ خود بھی جو ہے یعنی کہ اپنے آپ ان کے لیے نکلنا آسان نہیں ہوگا. اور دوسرا کہ کیا وہ 9 مئی کے ایکٹ میں ملوث تھے؟ ابھی اس حوالے سے آئی ایس پی آر نے بھی پہلے ایک وضاحت جاری کیا ہے کہ کوئی اس طرح کی کوئی انویسٹیگیشن یا کوئی کیس جو ہے وہ جنرل فیض کے خلاف نہیں چل رہا. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اور ناظرین، آگے کیا بڑھنا ہے، آج ہم ایک سال کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. آج 31 دسمبر ہے اور 2025 کا آخری دن ہے. 2025 بڑا ایونٹ فل ایئر تھا. یہ واقعی تبدیلی کا سال تھا. اگر آپ پاکستان کے حوالے سے سوچیں، بے شک دنیا کے حوالے سے سوچیں، اس نے ایک جہت تبدیل کی ہے. تبدیلی اچھی ہے یا بری ہے، آگے اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ وقت بتائے گا، لیکن بڑی اسٹرکچرل لیول کی چینجز ہوئی ہیں. اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، پاکستان نے جو انڈیا پر پاکستان کو فتح حاصل ہوئی ہے، یہ ہماری ایک زندگی کی ایک بڑی ریئر مومنٹ ہے. عام طور پہ جو جنگیں ہیں وہ بھی متنازع رہیں اس حوالے سے کہ جیتا کون اور ہارا کون، لیکن اس دفعہ جو ٹرمپ ہے اس نے بار بار ٹویٹ کر کے یہ ایک ہسٹری بھی بنا دی. یہ تاثر جو ہے اس کو زیادہ مضبوط کیا کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ زیادہ توانا ہے، اس میں زیادہ وزن ہے. انڈیا والے جو ہیں وہ بس اپنی ایک شکست کو چھپا رہے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کو بڑا تیر مارا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد اس جنگ کے نتیجے میں جو پاکستان کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی، جو عزت ملی، وہ ایک بڑی فقید المثال ہے. یعنی کہ ہماری زندگی میں کیا، یعنی کہ ہمیں تو کو پچھلی جنریشن میں بھی اتنا نظر نہیں آتا. یعنی کہ میں اگر بات کروں 70 کی دہائی میں، شاید 1974 والا جو ٹائم ہے جب کوئی ایک پاکستان میں عالم اسلام کی کانفرنس ہوئی تھی، OIC کا اجلاس ہوا تھا، جو ذوالفقار علی بھٹو ہیں وہ خارجہ محاذ پہ بڑے ایکٹیو تھے، جو ایک مسلم بلاک کے لیے کوششیں کر رہے تھے. اس کے بعد سے اب جو ہے پاکستان کو اتنی ریلیونس ملی ہے کہ مسلمان ممالک میں بھی اور امریکہ میں بھی. ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک خدشہ موجود تھا کہ اب ٹرمپ جو ہے وہ کیا کرے گا. PTI والے بہت زیادہ خوش تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ کوئی نہ کوئی پاکستان پر پریشر ڈلوانے میں کامیاب ہو گئے. لیکن چیزیں اتنی تیزی سے بدلیں کہ وہ PTI کے وہم و گمان میں نہیں تھیں. ٹرمپ کا آنا بذات خود ایک پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی تھی. جو امریکہ کے باقی ممالک کے ساتھ تعلقات، دوست کون ہے دشمن کون ہے، اس کے بارے میں تفریق بہت واضح ہوگی، بلکہ وہ بدل بھی گئے. اگر ہم اپنے ہمسائے میں دیکھیں تو پچھلے 25 سال سے انڈیا کو امریکہ بہت زیادہ اہمیت دے رہا تھا اور وہ اس کو چائنا کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہ رہے تھے. اب جب ٹرمپ آئے ہیں تو ٹرمپ نے ان کو بالکل ہی بیٹرے کر دیا. اس کو لگتا ہے کہ انڈیا میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، ہم ان پہ ویسے ہی اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہمیں وہ نہیں کرنی چاہیے. اب انڈیا والے جو ہیں وہ اس وقت کے انتظار میں ہیں کہ جب وہ دوبارہ سے امریکہ کی انہیں خوشنودی حاصل ہو، جو کہ ٹرمپ کے ٹائم پر مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. دوسرا، یورپ کو ایک بڑی ٹرمپ نے ایک شٹ اپ کال دی ہے. یورپ کا ایک ہماری نظر میں بڑا برہم تھا، ہم انہیں ایک بڑے ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، لیکن ٹرمپ نے ان کو بالکل ان کے امیج کو شیٹر کیا ہے. اس کے علاوہ جو چائنا نے اب امریکہ کے سامنے اسرٹ کرنا شروع کر دیا. یہ ٹریڈ وار کے دوران ابھی تک ٹرمپ ان پہ ٹیرف نہیں لگا سکا، کوئی نہ کوئی آگے ڈیٹ بڑھاتا رہتا ہے. اور چائنا جو ہے وہ اپنی پوزیشن منوانے، یعنی کہ وہ اپنی نیگوسیشن میں اپنے مطالبات منوانے کی بہتر پوزیشن میں آ رہا ہے. اس سال کی جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ تھی بین الاقوامی محاذ پہ، وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ اتنا بڑا انقلاب ہے کہ کہتے ہیں کہ انڈسٹری ریولوشن کے بعد اتنی بڑی چینج آ رہی ہے کہ جو ہمارا
وے آف لائف، وے آف تھنکنگ، اس کو بدل دے گا، جو کہ اوور آل جو اکنامک گروتھ کو بہت زیادہ بڑھا دے گا۔ اس دوران بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جاب لیس بھی ہو جائیں گے، اور ہم جو ہے یعنی کہ جو گیجٹس کو کیسے استعمال کرتے ہیں وہ ساری چیزیں بدل جائیں گی۔ اوور آل یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا پاکستان میں کیا امپیکٹ آتا ہے۔ ناظرین، ٹیکنالوجی کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اس کی جتنی بھی مخالفت کریں یا اوپینین لیڈر اس کی مخالفت کریں، لیکن اگر ٹیکنالوجی سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں تو ٹیکنالوجی اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ آپ کے پاس جو فون ہے، یہ کوئی طارق جمیل صاحب نے آپ کو تبلیغ نہیں کی تھی کہ فون لیں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، لیکن فون کے لیے آپ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی نے آپ کی ضرورت کو سمجھا، اور اس کا جواب وہ خود بن گئی، آنسر خود بن گئی۔ تو اگر اے آئی جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا تو لوگ اس کو استعمال کریں گے۔ یہ بعد میں دیکھیں گے کہ اس سے جابس ختم ہوتی ہیں یا جاب جنریٹ ہوتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ جتنا ایک خوف پیدا کیا گیا ہے جابس ختم ہی نہیں ہوں گی۔ ہاں یہ ہے کہ جو جابس ہیں وہ چینج ہوں گی۔ اب جو ہیں وہ جابس وہ اس طرح سے ہوں گی کہ جس میں اے آئی ایک انٹیگرل پارٹ ہوگا کہ آپ کو اے آئی لٹریٹ ہیں یا نہیں ہے۔ تو جابس ان لوگوں کی ختم ہو جائیں گی کہ جو اے آئی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے۔ جو اس کو اڈاپٹ کریں گے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گے۔ بلکہ بائی دا وے اے آئی کے حوالے سے ہم آئندہ کچھ دنوں میں کوئی اس حوالے سے کوئی پروگرام بھی کریں گے۔ تو ناظرین، آپ کو نیا سال مبارک۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔